السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کے بیانات ان کی ذہنی کیفیت کی جو ہے وہ عکاسی کر رہے ہیں۔ اقتدار سے جانے کے بعد وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، غصے کا شکار ہیں، اور ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جس سیڑھی کے اوپر چڑھ کر اقتدار تک پہنچے تھے وہ سیڑھی کھینچ لی گئی ہے، اور اب وہ بار بار اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو اسی نوعیت کی سہولت کاری جو ہے وہ دوبارہ دستیاب ہو، اور اس کے نتیجے میں اب وہ برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں اور 2/3 اکثریت لے کر برسر اقتدار آنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ان کو اس طرح کا رسپانس جو ہے وہ نہیں مل رہا، جو ان کی جھنجھلاہٹ کے اندر اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنے زبان و بیان پر یا تو کنٹرول نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی سلامتی جو ہے اس کو بھی سوالیہ نشان بنا رہے ہیں، ادارے جو ہیں ان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا طریقہ کار اپنا رہے ہیں کہ جیسے ادارے بھی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تاریخ اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ پاکستان کمزور ہو جائے، اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تو آپ کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ جب آپ سوویت یونین کی بات کریں اور کہیں کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، حالانکہ بڑی مضبوط فوج تھی، لیکن چونکہ معیشت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، یہ کمزور معیشت جو ہے یہ آپ ہی کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور ظاہر ہے یہ آگے کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن ملکی سلامتی کے حوالے سے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کا نام جو ہے اس کو مٹا سکے، اور ظاہر ہے کہ تاریخی حوالوں کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ ماضی میں یقیناً بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے کفارے بھی ادا کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی ایک کی انا اور ضد کی خاطر یہ دیکھنا کہ پاکستان ہی اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہے، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر آگے الیکشن کی بھی صورتحال ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمشنر کو جانبدار، الیکشن کمیشن کو لوٹاکریسی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوا قرار دے، 2 ممبران کے تقرر کو بھی سوالیہ نشان بنا دے، تو کیا وہ آگے انتخابی عمل جو شروع ہوگا اس کو وہ تسلیم کریں گے؟ اس میں وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ خرابی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن یہی ہے اور اسی نے الیکشن جو ہے وہ کروانا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں اور سابق چیئرمین سینٹ رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب، سابق سربراہ رہے فافن کے۔ وسیم سجاد صاحب پاکستان کی سیاست کا بڑا طویل عرصے تک عملی طور پر بھی حصہ رہے ہیں۔ جس نوعیت کی زبان عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، کیا ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اور کیا آئینی اور قانونی طور پر یہ قابل گرفت نہیں ہے؟ جی، عمران خان صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں پاکستان میں، اور وفاق کی حکومت ان کے پاس رہی ہے، پنجاب کی رہی ہے، کے پی کی کہ اب بھی ان کے پاس ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ان کے پاس ہے، گلگت بلتستان کی ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ان کا بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک امیج ہے، تو ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے ان پہ میرا خیال میں کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور صرف ایک سیاسی مصلحت کے تحت یا الیکشن بیانیے کے طور پہ میرے خیال میں ایسے بیانات جس سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اب جب بھی ان کی طرف سے کوئی بیان آئے گا تو جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں، اور خاص کر را اور انڈیا، اس کو وہ پوری ایکسپلائٹ کرتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، اخبارات میں اس پہ بات ہوتی ہے، نہیں وہ سارا اچھال رہے ہیں، وہ تو ادھر وہ تو اچھالتے ہیں، اور اور مقصد جو وہ تبصرے کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی افسوسناک۔ جی ہاں، تو اس کا یہی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایک لیڈر کا، اور خاص کر عمران خان
سیاست کے علاوہ بھی ان کا ایک کرکٹ کے حوالے سے ایک امیج ہے، تو جب ان کے حوالے سے وہ بات کریں گے تو یقیناً وہ اس بات کو زیادہ مضبوطی سے وہ پیش کر سکتے ہیں، تو وہ اچھال رہے ہیں اس کو، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو حالات ہیں پاکستان کے معیشت کے یا دوسرے، وہ مزید خراب ہونے کا میں نے آپ خطرہ سے ہے۔ سوال یہ کیا تھا کہ اس ماضی میں اس طرح کی اس سے بہت کم درجے کی گفتگو بھی ہوئی ہے تو اس کے نتائج نکلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کا سلسلہ ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ میں وہ اپنے لانگ مارچ کے لیے بھی گئے ہیں اور درخواست انہوں نے واپس کر دی ہے کیونکہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قابل گرفت ہیں یہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب سیاست میں ہم قابل گرفت کی بات شروع کر دیں تو اس سے معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے اندر دوسری پارٹیوں کو بھی ایک اویئرنس کریٹ کریں کہ جی یہ اس قسم کے بیانات صحیح نہیں ہیں، پاکستان کے لیے نقصان ہے، اور پھر الیکشن میں اس کو فیصلہ ہونے دیں کہ عوام کس کے لیے ووٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ کوشش کی گئی کہ ہم ذرائع استعمال کر کے یا طاقت کا استعمال کر کے کسی کو روکیں گے تو میرا خیال ہے وہ پھر مزید پاپولیرٹی بڑھتی ہے، اور ہماری یہ تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس قسم کا اگر رویہ اختیار کیا جائے تو اس کا وہ حل نہیں ہوتا، اس سے مزید معاملات بگڑتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کو بیانیے کو عوام کے سامنے جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں، جب آئے گا، عوام ہماری کوئی اتنی کم عقل نہیں ہے کہ وہ سمجھے نہیں کہ کیا چیز پاکستان کے مفاد ہے، کون پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، تو جب وہ ساری چیز ان کے سامنے آئے گی مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کریں گے۔ اچھا، اب اس میں سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ باقی معاملات کی طرف تو آگے آتے ہیں، جس نوعیت کی پاکستان میں اس وقت سیاسی تقسیم ہے اور جس قدر نفرت انگیز ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ یعنی سیاسی اختلاف کی لائن کراس ہو چکی ہوئی ہے، اب اختلاف نامی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے، اب یہ ایک ایسی بنیاد استوار کر دی گئی ہے جہاں پہ صرف ایک شخص ٹھیک ہے، باقی سب خراب ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ فوری انتخابات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ان کا انعقاد ممکن ہے، پھر اس کے جو بھی نتائج آئیں وہ نتائج جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں گے اور کوئی بہتری کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے تو یقیناً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کی مہم جو ہے وہ شروع کریں گی۔ تو یہ جو اس وقت جس نوعیت کی آپ نے جو انٹرو دیا ہے، اس طرح کی صورتحال سے ہم باہر نکل آئیں گے اور الیکشن کے پروگرام، لوگوں تک جانا، جلسے جلوس، الیکشن کی کنوینسنگ، یہ سب چیزیں ہوں گی، اور یقیناً جو ہے پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ آج تک جو ہے پاکستان میں انتخابات کے نتائج کو جو ہے ہارنے والی جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا، تو یہ کوئی نئی بات ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو ٹینشن ہے، اس وقت جو آپ نے انٹرو دیا ہے، اگر ہم اس کی طرف جائیں تو میرا نہیں خیال کہ صورتحال اتنی خراب ہے، اور نہ ہی کوئی عمران خان صاحب پہلے رہنما ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ ہمارے سامنے ہے کہ بھٹو صاحب نے جب وہ کوٹڑی میں بند تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اگر مجھے پھانسی دی گئی، if I were assassinated، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جو ہے بہت دہائیوں تک جو ہے وہ انریسٹ رہے گی، حالات خراب رہیں گے، ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ دوسری بات یہ جو ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ ملک کی سالمیت ہے، ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، یہ ملک ہے جو ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے، اور اسی طرح کی جو کشمکش تھی اس کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا تھا۔ بلوچستان میں آج بھی انسرجنسی ہے، ہمارے بارڈرز پر ٹی ٹی پی کے ساتھ آج بھی ہم مذاکرات کر کے چیزیں بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اور ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے نہیں، وہ دیکھیں اس میں سرور باری صاحب وہ صورتحال ذرا مختلف تھی، اب کی صورتحال جو ہے وہ ذرا مختلف ہے، نہ تو یہ 1971 کا پاکستان ہے اور نہ ہی
کوئی بھی جگہ جو ہے وہ اتنی دور ہے اور بیچ میں دشمن ملک آتا ہے اور ہم کوئی رکاوٹ ہے، حالات مختلف ہیں. لیکن وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب بات اس سے آگے بڑھ رہی ہے اور وہ ہے لانگ مارچ کی. آج بھی عمران صاحب نے کہا ہے کہ 4 جون کو وہ دیر میں ان کا جلسہ ہے، اس میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اس دفعہ بھی آئے، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ہی راستے کھلوائے تھے، اس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے پہ ظاہر ہے کہ ساری انہوں نے ISI سے بھی سب سے رپورٹس وغیرہ طلب کی ہیں، اسلام آباد میں آنے دیا جانا چاہیے، پھر جو مرضی ہو دیکھا جائے گا؟ بات یہ ہے جی کہ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ہزاروں یا لاکھوں لوگ کو لے کے آتے ہیں تو کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جو کراؤڈ ہوتا ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ آگ بھی لگا سکتے ہیں، وہ ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کو کوئی کسی قسم کی روک نہ ہو، میرے خیال میں یہ کسی عدالت کے لیے اس قسم کا حکم کرنا شاید ممکن نہ ہو. تو انتظامیہ کو بالکل تیار ہونا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ کو حق ہے کہ آپ وہ H9 یا جو بھی تھا وہاں پہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ سیدھے H9 جاتے، جلسہ کرتے اور پھر ان کو جلسہ ختم کر دیتے. یہ ہے ان کو حق جو سپریم کورٹ نے دیا. لیکن سپریم کورٹ نے اس پر سوائے ایک جج آفریدی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، باقی تو انہوں نے جی میرے خیال میں انہوں نے کافی جس کو کہتے ہیں ریسٹرینٹ سپریم کورٹ نے شو کی ہے. لیکن جو اس کے بعد حالات ہوئے ہیں اور جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، میرے خیال میں آئندہ جب ان کے پاس کوئی جائے گا تو وہ کافی سوچ بچار کے بعد وہ جو بھی آرڈر کریں گے. انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں، جس کے جوابات مانگے ہیں، ان جوابات کی روشنی میں بھی میرے خیال میں ان کی جو فیصلہ ہے اس پہ اثر انداز ہوگا کہ بھی کس قسم کے حالات بن سکتے تھے اور کیا کیا. اور یہ بھی دیکھیں نا، یہ جو بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ حق ضرور ہے، لیکن یہ حق ایسا ہے کہ دوسروں کا حق جو ہے اس کو ختم نہ کیا جائے. اب جب ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو ساروں کے راستے بند ہو جاتے ہیں. جب یہ جلوس نکلنے شروع ہوئے تھے تو موٹر وے بند ہو گئی تھی، اٹک پہ ٹریفک بند ہو گئی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو گئے تھے. تو یہ بھی تو حق ہوتا ہے نا عوام کا. تو لہٰذا یہ جلسے کرنا تو ٹھیک ہے، آپ ایک مخصوص جگہ پہ جلسہ کر لیں، لیکن 20 گھنٹے سڑکوں پہ چلنا میرے خیال میں اس کی اجازت شاید کوئی کورٹ نہ دے سکے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سرور باری صاحب، اب آتے ہیں ذرا الیکشن کمیشن والا معاملہ جو ہے. دیکھیں انتخابات کا معاملہ تو ہے، لیکن اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اس چیئرمین الیکشن کمیشن پر جو ہے ہمیں اعتبار نہیں ہے. یہ ایک جانبدار شخص ہے اور عمران خان صاحب بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہی فیصلے دیتا ہے. آج انہی کی پارٹی کے ایک اہم رکن فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ لوٹا کریسی کے نتیجے میں باقی 2 ممبر بھی آئے ہیں. تو ایسے میں انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ تو پھر اسی الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. دیکھیے، تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا، کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو بتائیے، کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی موجودگی میں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کا اعلان کریں. یہ جو باقی سیاسی بیان بازی ہے اس کو اتنی اہمیت میرا نہیں خیال دینے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی بہت، اور اس سے پہلے جو سرور باری صاحب، عمران خان صاحب کئی جلسوں میں کہہ چکے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے. آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں گے تو میں پارٹیسپیٹ کروں گا نا. جی
تو مجھے اجازت دیں, میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میری بات بھی سن لیں. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کہیں اس نے کہا ہے, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جلسوں میں کئی دفعہ کہا ہے. نہیں, جلسوں میں کہا ہے, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے. یہ جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے, یہ بھی الیکشن کی ڈیمانڈ 2 ماہ پہلے تک کر رہے تھے. تو اس لیے یہ تو بحث نہیں ہونی چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن ہوگا تو پھر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ تو پی ٹی آئی نے کہیں نہیں کہا. تو بہتر ہوتا, آپ پی ٹی آئی کے کسی شخص کو بلاتے تو وہ زیادہ بہتر کہہ سکتا تھا. میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن میری نظر سے کوئی ایسی ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کا اعلان کریں, نہیں تو ہم دھرنے دیں گے, جلوس نکالیں گے, جلسے نکالیں گے. دوسری بات, وسیم سجاد صاحب نے جو کہا ہے کہ موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, تو وہ تو سڑکیں اور موٹر ویز تو بند کی ہیں, گورنمنٹ نے بند کی ہیں, پی ٹی آئی کے جلوس کی وجہ سے بند نہیں ہوئی. اور اس کے بارے میں دنیا کا کون سا ملک جمہوری ملک ہے؟ ہمارے ہندوستان میں, ہمارے ہمسائے میں 11 مہینے تک پنجاب کے کسان سڑکوں پر بیٹھے رہے. کسی نے وہاں کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا, کسی نے آنسو گیس نہیں چھوڑی. اس سے پہلے انا ہزارے کی تحریک تقریباً 13 مہینوں پر محیط تھی. دلی شہر کے بہت سارے علاقے نہیں بند سرور پڑے باری رہے. صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں, یہ نقطہ نظر کی بات ہے. میں وسیم سجاد صاحب سے ڈس ایگری کر رہا ہوں ان کے نقطہ نظر سے کہ ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ آپ کو موبلٹی کی اجازت ہے, جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے. آئین میں یہ تو نہیں لکھا کہ جناب دوسرے لوگوں کا ڈسٹرپشن ہی ہوگی. ابھی کینیڈا میں جو ٹرک والے ہیں, انہوں نے جلوس نکالے تھے. ٹورنٹو اور مونٹریل شہر بند کر دیا گیا تھا, اور وہاں کی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر ریاست جو ہے کسی کے گریونسز نہیں سنتی تو ڈسٹرپشن کرنے کا رائٹ عوام کے پاس چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک کنزرویٹو نقطہ نظر ہے کہ اگر جو ریاستی دہشت گردی 25 تاریخ کو ہوئی ہے, ہم لوگ ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کتنی G6 میں اور نہیں سرور باری صاحب, ایک سیکنڈ, یہ جو معاملہ ہے نا کہ ایک پارٹی کرے وہ درست ہے, دوسری پارٹی کرے وہ غلط ہے, اس حمام میں سارے ننگے ہیں. خان صاحب کی حکومت ہی یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, وہ تو اس آنسو گیس کی فوٹیج اب چلاتے رہے ہیں. یہ اس طرح معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ گزارش یہ فرما دیں کہ جس الیکشن کمیشن پر ان کو اعتماد نہیں ہے, اس کے وہ نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں تو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں, یہ تو پی ٹی آئی کا کوئی شخص کہہ سکتا ہے. اور میں ایز اے الیکشن ایکسپرٹ, ظاہر ہے جو ہم دیکھیں گے, ہم جو مشاہدہ کریں گے, ہمارے پاس جو انفارمیشن آئے گی, ہم اس کی بیس پر اپنی رپورٹ جاری کریں گے. وہ 2013 میں بھی نکالی, 2018 میں بھی نکالی, 2008 میں بھی نکالی, ہم نے 2002 میں بھی نکالی تھی. And then we leave it to the political parties کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام تو سمپلی وہی ہے کہ بلڈ ٹیسٹ آپ نے کرایا ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہے. اگر اس میں پرابلم نہیں ہے تو ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشن کیے, پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے. ریزلٹس کو پہلے فیز میں پی ٹی آئی بری طرح پٹ گئی, دوسری فیز میں پی ٹی آئی بہت اچھی طرح جیت گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک نقطہ اٹھا کے ہم اوورآل کسی پارٹی یا کسی ادارے کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. اچھا وسیم سجاد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز جو ہے وہ عدالتوں کے پاس ہی جا رہی ہے؟ مطلب جلسہ کرنا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, اجازت دے دیں, کوئی اور معاملہ ہے پٹیشن دائر کر دیں. آپ کو ایک انتظامی بحران نظر آ رہا ہے یا آئینی بحران نظر آ رہا ہے؟ یہ بات یہ ہے جی کہ کچھ معاملات ایسے عدالت میں گئے ہیں جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئینی مشکلات کوئی سامنے آئیں اور اس کی وجہ سے ایک آئینی بحران کی شکل بھی سامنے آئی. مثلاً گورنر کا جو قصہ تھا, اور گورنر کی تقرری نہیں ہو رہی تھی. ایک گورنر صاحب نے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور میرا خیال ہے وہ مسئلہ ختم ہو گیا. دوسرا
گورنر جو تھا وہ چیف منسٹر کو حلف نہیں دے رہا، حالانکہ قانون تو یہی کہتا ہے کہ جب اسمبلی اس کے حق میں ووٹ دے دے تو گورنر نے تو کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا، اس نے تو حلف دینا ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کافی دن گزر گئے، پھر ہائی کورٹ کو اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑا. اسی طرح جب ڈپٹی اسپیکر نے وہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ختم کر دیا، حالانکہ کوئی ان کو اختیار نہیں تھا، تو لوگوں کو سپریم کورٹ میں جانا پڑا. تو کچھ تو ایسے معاملے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جانا، مثلا جلوسوں کے معاملے میں، تو میرے خیال میں ایک وقت آئے گا کہ عدالتیں کوئی نہ کوئی حد مقرر کریں گی. ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر معاملے میں وہ انٹرفیئر کریں، کیونکہ انتظامی مسائل، انتظامی مشکلات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. عدالت وہاں پہ تو موجود نہیں ہوتی کہ موقع پہ کیا ہو جائے. مثلا انہوں نے بڑی نیک نیت سے اجازت دی تھی کہ جی جلوس آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد کا جو حال ہوا وہ سب نے دیکھا کہ وہاں آگ بھی لگی، نقصان بھی پہنچا، وہ میٹرو اسٹیشن کے جو اسٹیشن تھے ان کو بھی توڑا گیا، بہت ساری پولیس کی جو گاڑیاں تھیں ان آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی رویہ جو ہے وہ نہیں ہے؟ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہ ہو کے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، یا یہ کہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کے ان کو فائدہ ہے؟ دیکھیں جی، جو ان کی طبیعت ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے، وہ پارلیمنٹ کے باہر رہ کے کافی مضبوط اپوزیشن کرتے ہیں. وہ دھرنا انہوں نے دیا تھا کافی لمبا، اور ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ اگر وہ جیتیں گے نہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے کہ بھی الیکشن غلط ہوا ہے، الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے، یا انٹرم گورنمنٹ کو ہمیں تسلیم نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بات بنا کے وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ پارلیمنٹ سے ہٹ کے یا نکل کے وہ اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پارلیمنٹ کی جو کچھ قانون سازی ہے جو ریفارمز کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اگر تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر ہوتی، اس کی آواز سنی جاتی، اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم ریکارڈ پہ آتی، دنیا دیکھتی. پھر اب آگے مرحلہ آئے گا، یہ الیکشن کمیشن کی تقرری کا آپ نے ذکر کیا، اس میں ان کا انپٹ ہوتا. پھر آگے مرحلہ آئے گا انٹرم گورنمنٹ کا، کہ بھی گورنمنٹ جو بنانی ہے وہ اپوزیشن سے کنسلٹ کر کے بنانی ہوتی ہے. اب چونکہ وہ نہیں ہے، لہذا گورنمنٹ جو بنے گی وہ ان کی کنسلٹیشن کے بغیر بنے گی. وہ سمجھتے ہیں باہر سے دباؤ ڈال کے شاید وہ کر لیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اس پر بھی آتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی بھی لوگوں کو بہت شکایت آ رہی ہیں کہ ووٹنگ لسٹ میں نام دیکھ رہے ہیں اپنا، تو ان کے جو ایریاز ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہوئے ہیں. پھر اب یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، سیٹیں جو کم ہوئی ہیں، یہ کتنا کنفیوژن کریٹ کرے گی یہ صورتحال؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی اثر زیادہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک تو معاملہ ہے، جو آپ کا جو انتخابی فہرست میں نام کا ہونا، وہ کہاں پر ہے. بہت ساری ٹویٹس آ رہی ہیں جن میں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ کسی اور ہی علاقے میں چلا گیا ہے، کسی اور بلاک میں، کسی اور پولنگ ایریا میں بھیج دیا گیا ہے ان کی مرضی کے بغیر. اس کی ریمیڈی تو ظاہر ہے موجود ہے. جو بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے، وہ ایک لیٹر بھیج سکتے ہیں، ایک فارم فل کریں اور اس کی 8 کاپیاں کریں اور بھیج دیں. اسی طرح ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی ایک ریڈریسل کا سسٹم اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کی وجہ سے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کنفیوژن بہت بڑی ہو گئی ہے، اور جو لوگ زیادہ تر کمپلین کر رہے ہیں وہ یوتھ ہیں یا عورتیں ہیں. تو ہو سکتا ہے جیسے امریکہ میں جو ووٹرز ہیں ان کی جب ووٹنگ ہے اس کو سپریس کیا جاتا ہے، اور اس کی خاص طور پر بلیک اور ورکنگ کلاس کے جو ایریاز ہیں وہاں پر یہ کافی مشکل ہوتا ہے ووٹ رجسٹر کروانا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کی جیری مینڈرنگ ہے، پری پول ریگنگ ہے. اگر یہ ہوا ہے اور یہ بڑے اسکیل پر ہوا ہے تو اس کا تو باقاعدہ آڈٹ کیا جانا چاہیے.
لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو کہ پہلے ہی کنٹروورشل ہوا ہے، اس کی کارکردگی مزید کنٹروورشل ہو جائے گی، جو کہ آنے والے الیکشن کے لیے صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا ریڈرسل ہے، اس کا ضروری ہے آڈٹ ہو، اور چاہے وہ رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے کچھ آڈٹ ہو جائے، اس کی بنیاد پر ہم کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں جو ہوا ہے۔ اسی طرح نہیں فاٹا کی ظاہر ہے نشستیں جی پہلے 12 تھی، اب ہو گئی ہیں، تو فاٹا سے جو ہمارے ایم این اے ہیں محسن داوڑ صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے، اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ تو پہلے ہی جو امینڈمنٹ آئی ہیں اس میں نشستیں جو ہیں وہ 272 سے کم ہو کر 266 ہو چکی تھی، یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کے لیے امینڈمنٹ بھی موجود ہے۔ نہیں، آپ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں سمجھتے بہتر ہوتا کہ نئی مردم شماری ہوتی، چاہے تھوڑے سے الیکشن آگے چلے جائیں، لیکن اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور پھر آگے جاتا کہ نہیں ٹھیک ہے جو پرانی مردم شماری ہے اسی کی بیسس پہ کروا دو؟ دیکھیں، مردم شماری تو 2017 میں ہو گئی ہے، 1998 میں مردم شماری ہوئی تھی، اس کی بیس پر تقریباً 4 الیکشن ہو چکے تھے، تو اس لیے یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر الیکشن سے پہلے مردم شماری ہوگی، دیٹ از ناٹ نیسیسری۔ ضروری بات یہ ہے کہ 2017 والا جو سینسس ہے اس کو آئین میں ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ کر کے جو ہے انہی نتائج کو، وہ پرویژنل رزلٹس کے اوپر جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، نہیں، یہ تو اب عمران خان صاحب کی اپنی خواہش تھی نا جی کہ جو مردم شماری ہے وہ کروائی جائے، پھر حلقہ بندیاں اور پھر انتخابات ہوں۔ نہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں وہ ایسی ڈیمانڈ تھی جو کہ غالباً زیادہ ڈیمانڈ وہ ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہی تھی کہ کراچی میں سینسس صحیح نہیں ہوا، حیدرآباد میں صحیح نہیں ہوا، لیکن باقی پاکستان میں گو کہ میری بھی کچھ تحفظات تھے 2017 کے سینسس کے بارے میں، لیکن بالکل نئے سرے سے نیا سینسس کرنے کا کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں سرور باری صاحب۔ اچھا، وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی ایک قانونی لڑائیاں ہی لڑی جائیں گی، الیکشن اتنی جلدی نہیں ہونے والے؟ جی، اس میں جب یہ حکومت نئی آئی ہے اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک یہ ہے کہ فوراً الیکشن کرایا جائے، اور فوراً الیکشن کرانے کے کچھ فائدے، سیاسی فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران جو مہنگائی ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ بھی اس دوران یہ سب کچھ ہوئے اور ہم اس میں بہتری لائیں گے، اور خود اگر وہ قیمتیں بڑھاتے ہیں جس طرح کہ بڑھانی پڑی ان کو، تو پھر فوری طور پہ الیکشن کرنا ان کے لیے ایک نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ وہ بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کے آنے کے بعد ڈالر جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے، پیٹرول جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے، گیس وہ اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو فوری طور پہ اگر الیکشن کرائیں گے ان قیمتوں کو بڑھانے کے بعد، تو سیاسی طور پہ حکومت کو نقصان یہ ہوگا۔ نہیں آپ کو لگتا کہ ہم ایک انتشار اور تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، اس میں بات یہ ہے جی کہ اب الیکشن تو ہونے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن اس سال ہی ہو جائیں، بجٹ کے بعد ہو جائیں، ہو سکتا ہے حکومت کی حکمت عملی یہ ہو کہ جی ہمیں مجبوراً یہ قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے ہم کچھ ریلیف دے دیں گے، حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ساری ان کے ذہن میں ہوگی، کیونکہ میرے پاس اس وقت عدد شمار نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری میرے خیال میں ضرورت ہے کہ الیکشن ہو جائے اور ایک مضبوط اور مستحکم حکومت آ جائے۔ اگر الیکشن کے بعد بھی ایسی حکومت آئی جو مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، اور پھر ایک دوسرے کی وہ کولیشنز کی ضرورت ہے، تو میرے خیال میں پھر حالات بگڑیں گے۔ تو بہتر یہی ہے، عوام کو فیصلہ کرنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں وہ تو پتہ چلے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت ہو۔ دوسرا، ایک میں بڑے عرصے سے محل آپ کے پروگرام میں نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ میرے خیال میں پاکستان میں قانون کو بدل کے اسمبلی کی جو ٹرم ہے اس کو 4 سال کر دینا چاہیے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، بہت شکریہ سرور باری صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔